اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے مصر کے بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر۔ زلیخا کے 2 پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا گیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی بدنامی ہوئی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل خانے کی دعا قبول فرمائی۔ ایک طرف تو ان عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے موقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے اور بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ قیدیوں کے خواب اور ان کی تعبیر۔ محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانہ لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروب وغیرہ پلاتا تھا، دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی چڑھ جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا، اس نے کہا اپنے مالک آقا سے میرا بھی ذکر کرنا یعنی بادشاہ سے، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بلا دیا۔ آپ کئی برس تک جیل خانے میں ہی رہے۔ بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر۔ آپ 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرمایا اور ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ ایک ایسا حیران کن پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن مجید میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیاں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں اور 7 سبز ہوشے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہے اور ہم اسے خوابوں کی تعبیر میں نہیں جانتے۔ سورۃ یوسف۔ اس وقت دربار میں شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیجیے تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور 7 سبز ہوشے ہیں اور 7 خشک ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر کریں۔ یوسف نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی کرو اور جو غلہ جمع ہو جائے کچھ کھانے کے لیے رکھ لو اور باقی کو محفوظ کر دو۔ پھر 7 سال تک مسلسل قحط آئے گا، وہ اس غلے کو کھائیں گے اور جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، اور پھر 1 سال آئے گا خوب مینہ برسے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے عقل مندانہ مشورے دیے۔ رہائی سے پہلے الزام کی تحقیق کی شرط۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بیان کرنے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔
قاصد فوری حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر اسے منظور نہ کیا اور قاصد سے کہا، پہلے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اس کی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ سب نے یک زبان میں کہا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب اصل بات تو ظاہر ہو چکی ہے۔ اصل یہی تھی، میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 51۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس قید میں رہے۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پر اہتمام طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ آپ نے خواب کی تمام تفصیلات، ان کا حال دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فہرست اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت تمام اموار مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ خوشحالی کے 7 سال اور قحط کی ابتدا شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اہم کام کیے۔ اناج کی پیداوار بڑے پیمانے پر اضافہ اور بنجر زمینوں پر کاشتکاری کا خصوصی نظام، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری، اناج کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اور ذخیرہ اندوزی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کا کھانا کھانے کا حکم دیا، خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھر میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیر نگرانی اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا۔ کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط سے مصر کے علاوہ شام، فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے، اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حاکم سے غلہ خرید لاؤ۔ برادران یوسف بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو ان کو نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 برس کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سے سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا،
جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں شاہی مہمان خانے میں انہوں نے رکھا۔ جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہ ملے گا۔ اس کے علاوہ خفیہ طور پر اناج کی رقم ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آ گئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سناتے رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا ہے کہ اب اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے تم پر اعتبار نہیں، جس طرح تم نے پہلے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا اسی طرح تم اس کے ساتھ کرو گے، سو اللہ ہی نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بنیامین مصر میں ان پر چوری کا الزام۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا۔ بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آمادہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ یوسف۔ 11 تندرست توانا جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے لیے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت نظر بد کے لگنے کا اندیشہ تھا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو اور سورۃ فلق، سورۃ ناس کو نظر بد کے لیے دم کے طور پر پڑھا جائے۔ جامع ترمذی۔ اسی طرح ماشاء اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ سب اپنے بھائی بنیامین کو لے کر عزیز مصر کے دربار پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ آپ نے دو دو بھائیوں کو الگ الگ کمرے میں ٹھہرایا اور بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا، پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی ہیں، یعنی خاموشی سے بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا، وہ خوشی خوشی روانہ ہونے لگے۔ قرآن پاک میں ہے پھر جب ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکارا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا بادشاہ کا پیالہ، شاہی پیالہ کھویا ہے۔ جو شخص اس پیالے کو لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ غلے کا انعام کے طور پر ملے گا، میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، اگر تمہارا سامان یعنی تمہارا پیالہ گم ہوا ہے تو تم ہماری تلاشی لے لو اور جو سزا دو گے وہ ہمیں قبول ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی تھی کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا۔ سب کو بما سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ آخرکار
بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال بھائیوں کے لیے نہایت حیران پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس نے پہلے بھی یہ چوری کر چکا ہے۔ سورۃ یوسف۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھی، جو ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو ان کے والد ان کو واپس لینا چاہتے تھے۔ پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ دیا اور مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے۔ سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر میں بندھا ہوا نکلا، لہٰذا اس شریعت کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کا آپس میں مشورہ، بھائیوں کو فکر تھی واپسی کہ وہ والد کو کیا کہیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہمیں میں سے کسی اور کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان میں سے برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا، باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہو گئے، کنعان پہنچ گئے اور والد صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ بے شک بستی والوں سے پوچھ لیں جو وہاں مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے خدا ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے۔ نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے، پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے، گھبرا گئے اور کہا، سچ مچ تم یوسف ہی ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف، آیت نمبر 90۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اپنے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب اپنے اہل عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیض لے کر چلا جا رہا تھا۔ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد صاحب کے چہرے پر کرتا ڈال دیا، جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہیوں کی فوج کے ساتھ شہر کے باہر ان کا شاندار استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی ملاقات۔ اس ملاقات میں باپ بیٹے یعنی اللہ تعالیٰ کے دو پاکیزہ بزرگ ہستیوں کو رلا دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی ادب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور اس کے اموار سلطنت کو آپ کے سپرد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل رہنا شروع کر دیا اور وہ وہیں آباد ہو گئے۔